الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت ثمود بالنذر۔ تخویف دنیاوی کا نمونہ ثالث، جھٹلایا سمودیوں نے ڈرانے والوں کو۔ اب نذر یہاں جمع کا صیغہ ہے۔ فقالوا، پس انہوں نے کہا، ابشرا منا واحدا نتبعہ، کیا ایک بشر ہم میں سے، بشرن پر لکھا ہے منصوب علی شریطۃ تفسیر۔ یہ تو خیر آپ ناوی حضرات جانتے ہیں جو تراکیب جانتے ہیں، تو لکھا ہے معنی اول دینی از اتباع، ہم اس کے پیچھے نہیں چل سکتے، یہ انسان ہے اور ہم ایک انسان کے پیچھے چل پڑیں۔ اور پھر اکیلا واحدن، کس سے اکیلا؟ از خدم و حشم، اس کے کوئی خادم نہیں ہے، نوکر چاکر نہیں ہے، دنیاوی روب راب نہیں ہے، اس کے پیچھے ہم کیسے چلیں؟ مانے دون دنیاوی لحاظ سے یہ کوئی نوکر چاکر والا نہیں ہے، اور دینی اعتبار سے کیسے پیچھے چلیں؟ یہ فرشتہ نہیں ہے۔ حاشیے پر جملہ لکھا ہے یعنی فرشتہ نہیں بلکہ ہماری جنس کا آدمی ہے، اس لیے دینی اتباع نہیں ہو سکتی، اور صاحب حشم و خدم نہیں، اس لیے دنیاوی اتباع بھی نہیں ہو سکتی۔ پس انہوں نے کہا، کیا بشر ہم میں سے اکیلا ہم اس کے پیچھے چلیں؟ انا اذا لفی ضلال و سعور، یقیناً ہم اس وقت بیچ گمراہی کے ہوں گے اور جنون کے ہوں گے۔ یہ تو پھر ہمارا پاگل پن ہے، سعور جنون۔ اُلقی الذکر علیہ من بیننا، کیا اب بھیجی گئی ہے نصیحت؟ القیہ ڈالی گئی یعنی بھیجی گئی ہے، وہی نصیحت اس پر ہمارے درمیان میں سے منتخب ہو کر، ہم میں سے چن کر اس پر وہی بھیجی گئی ہے۔ واہ بھائی واہ۔ بل ہوا کذاب، بلکہ معاذ اللہ وہ بہت جھوٹا ہے، فی دعوت توحید، توحید والی دعوت میں۔ اشیر فخریلا ہے، فخر کرنے والا، لکھا ہوا ہے تکبر کی وجہ سے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تاکہ مجھ کو سردار بنا لیں۔ سیعلمون غدا من الکذاب الاشیر، سیعلمون کہا گیا واسطے ان کے، قیل لہم بلسان الحال، بڑے ساتھی، قیل لہم بلسان الحال، زبان حال سے کہا گیا، زبان قال سے نہ۔ اور عنوان لکھنا ہے تسلی برائے صالح علیہ السلام، ان قریب جان لیں گے کل من الکذاب، کون بڑا جھوٹا ہے، اشیر، اور کون زیادہ فخریلا ہے، فخر کرنے والا کون ہے، جھوٹا۔ حوصلہ کرو، کل پتہ چلے گا۔ اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ، یقیناً ہم بھیجنے والے اونٹنی کو۔ اور یہ جو اونٹنی کا معجزہ مانگتے ہیں، اوپر لکھا ہوا ہے پتھر سے۔ اگر آپ کو سورۃ ہود یاد ہو تو میں نے یہاں گفتگو کی تھی کہ 3 چیزوں کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ نمبر 1 اونٹنی اللہ کی نشانی تھی، یہ تذکرہ بھی ہے۔ پینے کی باری مقرر تھی، یہ تذکرہ بھی قرآن پاک میں ہے۔ اور نمبر 3 اگر تم نے اس کو نقصان پہنچایا، یہ تذکرہ بھی قرآن میں ہے۔ پتھر سے نکلنے کا ذکر اونٹنی کا قرآن میں نہیں ہے، یہ میں نے وہاں حاشیہ لکھوایا تھا، تفصیل وہاں ہو چکی۔ اب یہ جو لکھا ہوا ہے پتھر سے، ٹھیک ہے الفاظ انہوں نے لکھ دیے، لیکن میں نے حاشیہ وہاں لکھوا دیا تھا، پتھر سے نکلنے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ اور جن روایات میں ہے، علامہ ابن کثیر نے ان کو ایک تاریخی روایات کے طور پر بیان کیا ہے، اکثر وہ اخبار احاد ہیں، یہ ساری بات وہاں ہو چکی۔ ہم بھیجنے والے ہیں اونٹنی، حکمت اول فتنۃ لہم، واسطے ان کی آزمائش کے، ان کی ایمان کی آزمائش کے لیے حکمت ارسال، کون مانتا ہے کون نہیں۔ فَارْتَقِبْهُمْ، بس انتظار کریں آپ، حضرت صالح کو فرمایا گیا، اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ وَاسْتَبِرْ، اور خوب صبر کیجیے ان کی ایذاؤں پر، وَنَبِّئْهُمْ، ان کو خبر دے دیجیے یقیناً پانی قسمت تقسیم شدہ ہے ان کے درمیان۔ دعا کرتا ہوں، بھی کیے ہے، پھر دعا کرتا ہوں، آخر میں پھر دعا کروں گا انشاءاللہ۔ اب کیے دعاؤں کے لیے بیٹا، پھر کرتا ہوں سبق کے آخر میں انشاءاللہ، ابھی بھی کیے۔ فَارْتَقِبْهُمْ، اچھا، ان الماء قسمت بینہم، یقیناً پانی تقسیم شدہ ہے ان کے درمیان۔ قسمت ان کا معنی کیا تقسیم شدہ۔ کل شرب محتضر، ہر پانی پینے کا دن محتضر، حاضری دیا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟
سامنے جملہ لکھا ہوا ہے پانی پینے کا حصہ اور پانی پینے کا دن، دونوں معنی آتے ہیں۔ یہاں دوسرا معنی مراد ہے بقرینہ مختصر کے، جو صیغہ صرف کا ہے، یعنی ایک دن ناکا کے لیے، ایک دن لوگوں کے مویشیوں کے لیے۔ اللہ کی شان، جب اونی کا باری کا دن ہوتا تو سارا کنویں کا پانی پی جاتی، کتابوں میں لکھا ہے واللہ عالم بالصواب۔ ان کی جب باری آتی تو پانی نہ ہوتا، پھر اونی کی جب باری آتی پھر وہ ایک دن کا وقفہ جو ہو جاتا تھا، پھر کنواں بھر جاتا، وہ پی جاتی۔ اب انہوں نے مشورہ کیا، فنادوا صاحبهم، پس پکارا انہوں نے اپنے ساتھی کو، آواز دی۔ سبب عذاب یعنی توہین شاعر اللہ، کدار اس کا نام تھا، لکھا ہے کدار نامی۔ فقعدا، پس اس نے تلوار پکڑی، اے اخذ سیف، تلوار پکڑی۔ فعقرا، پس اس نے اونٹنی کی کوچیں کان ڈالی۔ جملہ تحویلیہ ہولنا کی بیان کرنے کے لیے، پس کیسے تھا عذاب میرا، و نذری، اور میرا ڈرانا۔ اب نذری مصدر ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً، کیفیت عذاب، یقیناً بھیجی ہم نے ان کے اوپر چیخ، ایک فرشتے نے چیخ ماری۔ فَقَعَنُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَضِرِ، اصل عبارتی کحشیم حزیرۃ المحتضر، حزیرہ یہاں محذوف ہے۔ سامنے آپ کے ایک جملہ بھی لکھا ہوا ہے، پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ حزیرہ یہ لفظ لکھا ہوا ہے، حشیم محتضر، محتضر۔ حزیرہ بکریوں کے باڑے کو کہتے ہیں، جس کے اندر دیہاتی لوگ آس پاس کانٹے رکھ کر بکریوں کو اندر داخل کر دیتے ہیں تاکہ باہر نہ نکلیں۔ حشیم، جو کانٹے اس باڑے سے باریک اور ریزہ ریزہ ہو کر بکریوں کی وجہ سے گرتے رہتے ہیں۔ آس پاس جو کانٹے دار جھاڑیاں ہوتی ہیں وہ خشک ہوتی رہتی ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرتی رہتی ہیں، بکریاں بھی چلتی ہیں، ان کے چلنے سے بھی پاؤں کے نیچے آتی ہیں ٹکڑے۔ اور محتضر اس شخص کو کہتے ہیں جو ان کانٹوں کو جھاڑو دے کر جمع کرتا ہے۔ تو عبارتی کحشیم حزیرۃ المحتضر، فَقَانُوا، پس ہو گئے وہ، مثل کانٹوں کی باڑ کے چورا۔ اب تھوڑا ایک آدھ لفظ جو درمیان سے نکالا حزیرہ، اس کا معنی آپ کو ساتھ لکھوا دو، لکھیں مثل چورے، باڑ لگانے والے کے، مثل چورے باڑ لگانے والے کے، کحشیم حزیرۃ المحتضر۔ دعوت تذکر، نصیحت حاصل کرنے کی دعوت، البتہ تحقیق آسان کی ہم نے قرآن کو واسطے نصیحت کے، پس کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ تخویف دنیاوی کا چوتھا نمونہ، جھٹلایا قوم لوط نے بن نذر، ڈرانے والوں کو۔ اب یہاں یہ جمع ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَا، ثمرہ تقسیم لانے کا نتیجہ، یقیناً بھیجی ہم نے ان کے اوپر حاصباً، آندھی، پتھروں کی آندھی، اِلَّا آلَ لُوطٍ، سوائے آل لوط کے جو حضرت کے متعلقین تھے، نَجَّيْنَاهُمْ بِالسَّحَرِ، ثمرہ اتباع ہم نے ان کو نجات دی رات کے آخری حصے میں، سحری کے وقت۔ نعمت من عندنا، مہربانی تھی ہماری طرف سے، کذالک عادت اللہ، اسی طرح نجزی من شکر، ہم بدلہ دیا کرتے اس بندے کو جو شکر ادا کرے، مومن۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا، اناد مجرمین اول، البتہ تحقیق انذر، ڈرایا تھا لوط علیہ السلام نے ہم ان کو، بطشتنا، ہماری گرفت سے، قبل از عذاب ڈرایا تھا۔ فَتَمَارَوْا، پس انہوں نے شک کیا، بِالنُّذُرِ، ساتھ ڈرانے کے۔ اب نذر مصدر ہے، یقین نہ کیا، شک کیا۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ، اناد دو، البتہ تحقیق راودو، مطالبہ کیا قوم والوں نے، ہو حضرت لوط علیہ السلام سے، ان ضیفہ، اس کے مہمانوں کے متعلق، مہمانوں کو باہر نکال۔ آپ تفصیلات پڑھ چکے سورۃ ہود میں۔ اور راودہ یراود مراودتاً، مراودہ کہتے ہیں نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے کسی کو پھسلانا، نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے پھسلانا، برغلانا۔ البتہ تحقیق برغلایا تھا انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس کے مہمانوں سے، فَطَمَسْنَا سَمْرَئِنَاد، پس مٹا دیا ہم نے ان کی آنکھوں کو، فَذُوقُوا عَذَابِي وَالنُّذُرِ، تذلیل مجرمین کالی حالی، یا تو کہا گیا آواز آئی اور یا ان کی حالت یہ بتا رہی تھی، چکھو تم عذاب میرا، ونذری، اور میرا ڈرانا۔
اب فتمسنا اعینہم، ذرا دیکھ لیں جب حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہوئے، جو تمہارے گھروں میں تمہاری بیویاں ہیں، میری روحانی بیٹیاں ہیں، وہ حلال ہیں، ظالموں ادھر کدھر آ گئے ہو، وہ دروازہ توڑ کر جب اندر گھسنے لگے، وہ تو جبرائیل تھا فرشتہ، باقی فرشتے تھے، جبرائیل نے ہاتھ مارا، ان کی آنکھیں مٹ گئیں، سارا چہرہ جو ہے جیسے پیچھے والا حصہ صاف ہوتا ہے، بدھی والا ایسے بن گیا، دوسرے کو مارا، جب چند بندوں کا یہ حال ہوا کہ سارا چہرہ بالکل برابر ہو گیا دیوار کی طرح، تو ڈرے بھاگے، یہ تو کوئی اور مسئلہ ہے۔ بس اس دوران پھر تھوڑی دیر گزری، صبح کا وقت ہوا، حضرت چلے گئے اپنے گھر والوں کو لے کر، جو 2 بیٹیاں ساتھ تھیں وغیرہ، اور ان پر عذاب ہے، یہ ہے آنکھیں مٹنے کا ذکر۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً نظام مستقر، زمان عذاب البتہ تحقیق آیا تھا ان کے پاس صبح سویرے عذاب مستقر دائمی، صبح سویرے آیا تھا۔ فَسُوقُوا تَذْلِيلِ مجرمین، کہا گیا چکھو تم میرا عذاب اور میرا ڈراوا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا دعوت تذکر، البتہ تحقیق آسان کی ہم نے قرآن کو واسطے نصیحت کے، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ 5واں نمونہ تخفیف دنیاوی۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، البتہ تحقیق آئے تھے فرعونیوں کے پاس ڈرانے والے۔ اب جمع کا صیغہ ہے نذر، نذیر کی جمع تکوینی اور تشریعی۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، ہارون علیہ السلام آئے، یہ تشریعی ڈراوے لے کر آئے، پیغمبر تھے ڈرانے والے۔ تکوینی یہ نشانیاں آسمان زمین پہاڑ۔ کذبوا بآیاتنا کلھا، عناد مجرمین، جھٹلایا ان فرعونیوں نے ہماری تمام آیات کو۔ کون سی تمام؟ جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی تھی۔ فاخذناہم اخذ عزیز مقتدر، ثمرہ عناد کا نتیجہ بس پکڑ لیا ہم نے فرعونیوں کو، پکڑنا زبردست ذات کا، مقتدر جو پوری قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ اکفارکم خیر من اولئکم، 5 نمونے تخفیف دنیاوی کے بیان کر کے نیچے عنوان لکھا ہے التفات بسوئے اہل مکہ، توجہ مکے والوں کی طرف پھیر دی۔ جملہ آپ کو لکھوایا تھا پچھلی قوموں کے حالات بیان کر کے اللہ مکے والوں کی طرف توجہ پھیر دیتا ہے۔ اوپر ایک جملہ لکھا ہوا ہے، یعنی باوجود اشتراک فی الکفر کے، کفر میں تو تم مشترک ہو، وہ بھی کافر تم بھی، باوجود اشتراک فی الکفر کے تمہارے معذب نہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ ان کو عذاب ہوا اور تمہارے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے، تمہیں نہیں ہوگا؟ اکفارکم خیرون، کیا کافر تمہارے بہتر ہے من اولئکم، ان سب مذکورین سے، جن کا ہم نے ذکر کیا ان سے تمہارے کافر بہتر ہیں۔ نیچے لکھا ہے اس لیے باوجود ارتکاب شرک کے معذب نہ ہوں گے، ان کو عذاب نہیں ہوگا۔ ام لکم براۃ فی الزبر، نمبر 2 یا واسطے تمہارے معافی نامہ ہے فی الزبر صحیفوں میں، وہ فضیلت نہ ہو، چلو وہ افضل نہ ہو تو کیا تمہارے لئے کوئی معافی نامہ لکھا ہوا ہے؟ نیچے کیا لکھا ہوا ہے کہ آل مکہ باوجود شرک کرنے کے معذب نہ ہوں گے، عذاب نہیں آئے گا، کوئی معافی نامہ لکھا ہے صحیفوں میں تو پیش کرو۔ ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا نیچے لکھا ہے ان کے پاس قوت دافعہ للعذاب ہے، یا ان کے پاس ایسی طاقت ہے کہ عذاب کو ہٹا لیں گے۔ شکوہ آیا کہہ رہے ہیں مکہ والے ہم جماعت منتصر، بدلہ لینے والی، ہم بدلہ لینے والی جماعت ہے، بھائی ہم کون ٹکر لے سکتا ہے ہم سے؟ اچھا جواب شکوہ سیہزم الجمع، ان قریب شکست دی جائیں گی جماعتیں، بدر احزاب وغیرہ میں شکست دی جائیں گی جماعتیں، ولا ویولون الدبر، اور پھیر جائیں گی پیٹھ۔ بل تو یہ کیا عذاب ہے بدر والا، احد میں مار پڑنے والا، بلکہ قیامت موعدہم، اصلی وعدہ ہے ان کا، اور قیامت کو معمولی نہ سمجھو، بسات ادھا و امر، اور قیامت بہت سخت ہے اور بہت کڑوی ہے۔ ان المجرمین فی ضلال و سعر، یہ تخفیف اخروی، یقیناً مجرم لوگ گمراہی میں ہیں، و سعر اور جنون میں ہیں، سودا جنون۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، تذلیل مجرمین، جس روز گھسیٹے جائیں گے آگ میں اپنے چہروں پر، یقال لہم، کہا جائے گا ذوقوا مس سقر، یہ مقولہ ہے قول کا، چکھو تم پہنچنا عذاب کا، پہنچنا آگ کا، چکھو۔
انا کل شیء خلقناہ بقدر، آخر میں سورت کا دعویٰ آ گیا، یقیناً ہر ایک چیز پیدا کیے ہم نے اس کو اندازے کے ساتھ۔ اس کے اوپر لفظ لکھنے ہیں لہٰذا پکار کے لائق بھی ہوئی ہے، لہٰذا پکار کے لائق بھی ہوئی ہے۔ وما امرنا الا واحدۃ، نہیں معاملہ ہمارا مگر ایک چیز کا، کلمح بالبصر، مثل جھپکنے آنکھ کے، آنکھ جھپکتی ہے، یہ بھی ہمارے سمجھانے کے لیے فرمایا، ورنہ اللہ اتنے وقفے کبھی محتاج نہیں ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ، تخفیف دنیاوی، مبغوضیت شرک، اللہ کو شرک پر بڑی ناراضگی آتی ہے، اور البتہ تاکہ ہلاک کیا ہم نے عذاب سے اشیاءکم، تم جیسوں کو، لکھا ہے اشیاء پر امثالکم، تم جیسے، تو اس سے تمہارے طریقے کام مبغوض ہونا معلوم ہوا، تم جیسے ہلاک کیے وہی چیز تم میں پائی جاتی ہے، شرک تم کیسے بچو گے؟ فحل من مدکر، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ وَكُلَّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، انضباط اعمال، اعمال کا لکھا جانا، اور ہر ایک چیز فَعَلُوهُ، ایسی چیز کے کیا ہے انہوں نے اس کو، فی الزبر، وہ لکھی ہوئی ہے صحیفوں میں، مکتوب فی الزبر، اوپر لکھا ہوا ہے، سب حق تعالیٰ کو معلوم ہے، نیچے لکھا ہے، لیکن اکملیت فی الحجت کے لیے مکتوب فی الزبر ہے، تاکہ حجت ان پر بہت زیادہ پوری ہو جائے، ورنہ اللہ کو تو پتہ ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر چھوٹی چیز اور بڑی چیز مستطر لکھی ہوئی ہے، اور یہ بھی نہیں کہ کچھ لکھا اور کچھ نہ لکھا، نا، ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے۔ ان المتقین، یقیناً شرک سے بچنے والے لوگ، بشارت، بیچ باغات کے ہوں گے نعمت ایک، ونہر، اور چشموں میں ہوں گے دوسری نعمت، نمبر 3 فی مقعد صدق، بیچ بیٹھک سچی کے، کہاں ہوگی وہ بیٹھک؟ اندہ ملیکن، مالک ذات کے نزدیک، جو مالک ہے، مقتدر، پوری قدرت رکھنے والا ہے، یعنی دخول جنت کے ساتھ قرب بھی ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن، سورت کا دعویٰ لکھ لیں، نفی شرک فی البرکت۔ نجم کی قسم، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا قمر، اب تو مان لو برکت دینے والا اکیلا رحمان ہے اور کوئی نہیں۔ اس میں ربط، مانوی ربط سورت القمر میں تھا، خالق صرف اللہ ہے، کام بنانے والا صرف اللہ ہے۔ اب رحمان میں ترقی، جب سب کچھ پیدا کرنے والا اور سب کچھ کرنے والا وہی ہے، تو برکتیں دینے والا بھی تو صرف وہی ہے نا۔ تبارک اسم ربک، آخر میں آ رہا ہے سورت کا دعویٰ۔ سورت کا خلاصہ ہے کہ 9 عقلی دلائل ہیں، منکرین کے لیے تخفیف دنیاوی اخروی ہے، مومنین کے لیے بشارت اخروی ہے۔ میں نے اس کے امتیازات تو لکھے ہیں 11، 3 مرتبہ میزان کا ذکر اسی صورت میں ہے، اور لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، یہ تذکرہ بھی اس صورت میں ہے۔ آسمان سرخ ہو جائے گا، یہ تذکرہ اس صورت میں ہے۔ مجرموں کو پیشانی سے اور پاؤں سے پکڑا جائے گا، یہ مضمون بھی اس صورت میں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ آیت بھی بار بار اس صورت میں ہے، اس انداز میں اور کہیں نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آیا، اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ عُرُوسًا وَعُرُوسُ الْقُرْآنِ الرحمن، ہر ایک چیز کی ایک دلہن ہوتی ہے، اور سورت رحمان قرآن کی دلہن ہے۔ ایک جملہ چھوٹا سا لکھ لیں، حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، بقول حضرت رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین علی سے مراد ہے، میزان سے مراد عقل ہے، آگے میزان کا ذکر آ رہا ہے، میزان سے مراد عقل ہے۔ جس طرح ترازو اس لیے ہے کہ ہر چیز کو انصاف سے تولا جائے، اسی طرح عقل کے ترازو سے تمام امور کو تولو، عقل کے ترازو سے تمام امور کو تولو، کہ جس ذات کی
یہ صفاتوں اس کے علاوہ کوئی اور برکات دہندہ ہو سکتا ہے؟ بس یہ جملہ تھا۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مولانا حسین علی صاحب، میزان سے مراد ہے عقل، ترازو۔ جس طرح ترازو سے ہر چیز کو انصاف کے ساتھ تولا جاتا ہے، عقل کے ترازو میں بھی تولو نا۔ جس ذات میں یہ صفتیں ہوں اس کے علاوہ برکتیں دینے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن اصل میں تھا ہو الرحمن، ہوا لکھ لیں چھوٹا سا۔ وہ اللہ کریم بڑا مہربان ہے۔ بیان توحید نیچے عنوان لکھیں، بیان توحید الرحمن کے نیچے۔ رحمان جو ہے یہ رحمت عامہ پر دلالت کرتا ہے۔ عام رحمت اللہ کی ہر کسی پر ہے، کافر ہیں، مشرک ہیں، مومن ہیں، اپنے ہیں، بیگانے ہیں۔ آگے مشترک نعمتوں کا بیان ہے۔ یہ جو نعمتیں آگے آ رہی ہیں مومنوں کے لیے بھی ہیں، کافروں کے لیے بھی ہیں، کیونکہ شروع میں رحمان آیا ہے۔ رحمان رحمت کرنے والا مومنوں کافروں سب پر۔ علم القرآن خلق الانسان۔ رحمان وہ اللہ کریم بڑا مہربان ہے، سکھایا اس نے قرآن، اوپر لکھے بذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے وسلم کے ذریعے۔ یہ بڑی نعمت عظمیٰ ہے، قرآن کے نیچے لکھنا ہے نعمت عظمیٰ۔ دلیل توحید عقلی نمبر 1، نعمت روحانی، نعمت عظمیٰ سکھایا اس نے قرآن بذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خالق الانسان، پیدا کیا انسان کو۔ دوسری دلیل یہ نعمت جسمانی ہے اور ہے انفسی۔ علمہ البیان، ایجاد صفت، پہلے ذات کو پیدا کرنے کا ذکر تھا، خالق الانسان، اب اس کی صفت کو پیدا کرنے کا ذکر ہے۔ علمہ البیان، سکھایا اس اللہ کریم نے انسان کو بیان کا طریقہ سکھایا تاکہ دوسروں کو سکھائے۔ انہیں بڑی عجیب بات ہے، اللہ کی رحمتیں وہ ہمارے اساتذہ کرام پر جنہوں نے ہمیں قرآن سکھایا۔ عجیب بات ہے، فرمایا اللہ توفیق دے تو یہ بات عوام کو سنانی ہے، میں سناتا رہتا ہوں بیانات میں۔ علم القرآن خلق الانسان، قرآن کی تعلیم اور علم کا ذکر پہلے کیا، قرآن کے سکھانے کا ذکر پہلے کیا، خالق الانسان، انسان کو پیدا کرنے کا ذکر بعد میں کیا۔ حالانکہ ہونا یوں چاہیے تھا، الرحمن خالق الانسان علم القرآن، اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور قرآن سکھایا، کیونکہ پیدا انسان پہلے ہوتا ہے، سیکھتا بعد میں ہے۔ لیکن یہاں قرآن کے سکھانے کا ذکر پہلے کیا، انسان کو پیدا کرنے کا ذکر بعد میں کیا، تو اشارہ کر دیا کہ جس نے قرآن نہیں سیکھا وہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ جس نے قرآن نہیں سیکھا وہ پیدا ہی نہیں ہوا، اس کا پیدا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ اصل تو چیز ہے قرآن کی تعلیم۔ المیہ یہ ہے کہ آج قرآن سیکھنے کا شوق نہیں رہا۔ الشمس والقمر بحسبان، اب افاقی علوی دلیل، سورج اور چاند بے حسبان، عبارتی یجریان بے حسبان، یجریان محذوف ہے۔ سورج اور چاند چل رہے ہیں حساب کے ساتھ، سورج اور چاند بے حسبان، جار مجرور متعلق ہے یجریان کے، سورج اور چاند چل رہے ہیں حساب کے ساتھ۔ اس پر دلیل عقلی نمبر 3 بھی لکھنا ہے، نہیں لکھا ہوا۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اور بے تنے درخت جس کا تنہ نہ ہو، بیل، جیسے تربوز کی خربوزے کی بیل ہوتی ہے، کدو کی بیل ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں نجم۔ آفاقی سفلی دلیل ہے بھی انسانی جسم کے علاوہ اور ہے بھی نیچے والی۔ بے تنہ درخت یعنی بیل، وشجر اور تنے دار درخت، یسجدان حکم مان رہے ہیں، لکھا ہے منقاد ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، تکویناً اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور آسمان اللہ نے بلند کیا اس کو۔ یہ وہی تیسری عقلی دلیل چلی آ رہی ہے، بلند کی اللہ کریم نے آسمان کو، علو محض کا بیان سے بلندی۔ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور رکھا اللہ کریم نے ترازو۔ میزان کے نیچے لکھ لیں عقل۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ حضرت
وہ حاشیہ اوپر پہلے پڑھنا تھا، وہ مجھے پڑھنا بھول گیا، وہ ذرا اوپر حاشیہ پڑھ لیں تاکہ بعد میں ذکر آنے والا ہے۔ ترمذی و مستدرک کے حاکم میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام کے روبرو یہ سورت پڑھی، صحابہ چپکے سے سنتے رہے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری نسبت جن زیادہ قدردان ہے، تمہاری نسبت جن زیادہ قدردان ہے، کیونکہ جنات کے روبرو میں نے ایک رب یہ سورت پڑھی تھی تو انہوں نے ہر دفعہ آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں جن و انس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جڑلائے گے، انہوں نے ہر دفعہ آیت فَبِأَيِّ آلَاء، اس کے بعد کہا تھا وَلَا بِشَيْءٍ مِّن نِعَمِكَ وَلَا بِشَيْءٍ مِّن نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے ہمارے پروردگار تیری نعمتوں میں سے کسی نعمت کی ہم تکذیب نہیں کرتے، ہم کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، اللہ ساری حمدیں تیرے لیے ہیں۔ اسی حدیث سے علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت کے بعد یہ دعا پڑھنی سنت ہے، یہ تقریری حدیث ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے۔ اور آپ کے پاس نمبر 2 اور نمبر 3 حاشیہ ہے، وہ بھی پڑھ لیں۔ المیزان بمعنی العدل، مجاہد نے معنی کیا، اور نمبر 2 اعلی معروف ہو جس کے ساتھ تولی جاتی ہیں چیزیں، از ابن عباس۔ نمبر 3 یہ ایک تمثیل ہے جس طرح انسان تولنے میں 3 قسموں کا نقصان کرتا ہے۔ نمبر 1 ترازو میں نقص ہوتا ہے، دکاندار جو ترازو رکھتے ہیں اس میں گڑبڑ ہوتی ہے تاکہ گاہک کے پاس تھوڑی سی چیز جائے، یہ بے ایمانی۔ نمبر 2 تولنے کے وقت ہاتھ کے ساتھ ایک طرف کو اونچا کر دیتا ہے، یہ اٹھایا ترازو تھوڑا سا ہاتھ کو ہلایا نا، ڈنڈی ماری تو چیز دکاندار نے تھوڑی دے دی، گاہک نے سمجھے یہ زیادی ہے، یہ ڈنڈی مارتے ہیں۔ اور نمبر 3 اگر یہ نہ کر سکا تو تولتا ہی کم ہے، تولا ہی کم، باٹ چھوٹے رکھے ہوئے ہیں۔ آؤ جی حضرت صاحب کا جملہ میں نے آپ کو لکھوا دیا، میزان سے مراد ترازو سے مراد عقل ہے، ترازو سے جیسے تولا جاتے چیزوں کو عقل سے تولو، یہ بھی اللہ نے ترازو دی ہے۔ جس ذات میں یہ صفات ہو اس کے علاوہ برکتیں دینے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تدعو فی المیزان، نہیں از طغیان، اور یہ کہ نہ تم کمی بیشی کرو میزان میں، میزان عقل میں، اوپر لکھ لیں عقل میں، یعنی لیتے وقت۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور قائم کرو تم وزن کو انصاف کے ساتھ، امر بالقسط، انصاف کا حکم۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور نہ کمی کرو تم میزان میں۔ اللہ تطغوا فی المیزان، نہ زیادتی کرو تم میزان میں۔ ولا تخسروا، اور نہ کمی کرو تم میزان ترازو میں۔ نیت خسران یعنی دیتے وقت، لیتے وقت زیادہ نہ لو، دیتے وقت کم نہ دو۔ والارض وضعها للانام، اور زمین رکھا اللہ کریم نے اس کو واسطے لوگوں کے فائدے کے، انام لوگ۔ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، غذا انسانی، غذا نہیں ہے ان کا نقطہ تو ڈالو، یہ غین ہے، غذا انسانی یعنی معقولات۔ فرمایا فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اس زمین میں میوے ہیں اور کھجور ذات الاکمام، بھاری بھرکم گچھوں والی، بھاری بھرکم گچھوں والی کھجور۔ والحب ذو العصف، اور دانے بھوسے والے، عصف بھوسا غذا حیوانی۔ والریحان، اور خوشبوئیں، یہ مشمومات انسانیہ ہیں جو انسان سونگتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس کون کون سی اپنے پروردگار کی نعمتوں کو تم دونوں او جن اور انس، کما سے مراد جن اور انس، تُكَذِّبَانِ تثنیہ کا صیغہ مراد جن و انس، جن و انس کون کون سی اپنے پروردگار کی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ اب ذرا عبارت آپ کے پاس لکھی ہوئی ہے لیکن وہ درست نہیں ہے، ذرا مہربانی کرو دیکھیں۔ 4 نمبر، اصل صبر کریں، عبارت جو ہے نا اس میں 1-2 لفظ بڑھانے ہیں۔ عبارت اس طرح تھی، یا انکار نعمت لکھا ہوا نا، اس کے پیچھے لفظ لکھنا ہے تکذیب یا انکار نعمت، تکذیب لفظ لکھنا ہے پیچھے، تکذیب یا انکار نعمت۔
اب آگے الفاظ نعمت کے بھی بڑھانے ہیں نا، کیا کریں اب؟ تکذیب یا انکار نعمت، اب چھوٹا سا تیر کا نشان لگا لیں نعمت کے آگے لفظ، یعنی نعمت نہ جاننا، یوں عبارت ہے، تکذیب یا انکار نعمت یعنی نعمت نہ جاننا، جیسے نعم دینیہ، اب یوں لفظ ہے جیسے نعم دینیہ، آگے لفظ بڑھائیں نعمت دینیہ کے آگے، قرآن، توحید وغیرہ کو نعمت ہی نہیں سمجھتا، اور نمبر 2 لکھا ہوا ہے یا نعمت کو غیر سے ماننا، یا تو بندہ نعمت کو نعمت ہی نہ سمجھے، اور یا نعمت کو نعمت تو سمجھے یہ نعمت ہے لیکن دی دوسرے نے ہے، دوسرے کی طرف نسبت کرنا، لکھا بے اسناد ہی الی غیر ہی سبحانہ، نسبت کرنا اللہ کے غیر کی طرف، استقلالن، اس کو ٹھیک کریں، استقلالن او اشتراکن، صریحن او دلالتن، کہے کہ یہ نعمت دی اس نے ہے، یا نعمت دینے میں وہ اللہ کا شریک ہے، چاہے وہ بات دلالتاً ثابت ہو رہی ہے یا صریحاً کہے، فَإِنَّ إِشْرَاكَهُمْ لِآلِهَتِهِمْ فِي الْعِبَادَةِ مِنْ دَوَائِي إِشْرَاكِهِمْ لَهَا بِهِ تَعَالَى فِي مَا يُوجِبُهَا، رول معنی کی عبارت ہے، کیوں ان کا اپنے الہوں کے لیے شریک بنانا عبادت میں یہ ان کے شرک کے اسباب میں سے ہے۔ خالق الانسان من صلصال کالفخار، اب یہ آیت بار بار آئے گی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کا جملہ ایک لکھ لیں نیچے حاشیے پر، نمبر 1 متعلق بدل گیا تو تکرار نہیں، متعلق بدل گیا تو تکرار نہیں، نمبر 2 مضمون اہم ہے تو تکرار نہیں۔ پچھلی سورۃ قمر میں بھی یہی جواب تھا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، وہ بار بار آ رہا تھا، متعلق بدل گیا تو کوئی تکرار نہیں، مضمون اہم ہو تو پھر کوئی تکرار نہیں ہوتا۔ خالق الانسان من صلصال کالفخار، چوتھی عقلی دلیل آ گئی، پیدا کی اللہ کریم نے انسان کو، لکھا ہے اصل اول یعنی آدم علیہ السلام جو بنیاد تھے، من صلصال کالفخار، تخلیق بھی اللہ کا انعام ہے، آدم علیہ السلام نہ بنتے تو ہم کیسے یہاں دنیا میں آتے، فرمایا من صلصال کالفخار، بجنے والی، کالفخار بجنے والی، صلصال گارا، فخار ٹھیکری کو کہتے ہیں، ٹھیکری جیسے گھڑے پر انگلی مارو ٹنگ 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 کی آواز نکلتی ہے، ٹھیکری۔ سبحان اللہ، پیدا کیا انسان کو من صلصال، صلصال سے پیدا کیا۔ سورۃ رات کے اندر یہ الفاظ گزرے ہیں، آؤ ہجر میں یہ صفحہ 538، انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، اللہ نے فرمایا یقیناً میں پیدا کرنے والا ہوں بشر کو من صلصال من حمأ مسنون، حمأ گارا، مسنون بدبودار، صلصال بجنے والا، بجنے والی مٹی سے مثال ٹھیکری کے میں اللہ نے انسان کو پیدا کیا، وخالق الجان، جنوں کو پیدا کیا، اصل اول ابلیس جو بڑا تھا اس کا پیدا کیا جنوں کو، من مارج، شعلے سے، کس کا شعلہ، من نار، آگ کا شعلہ، کون سا شعلہ، کہ لہب خالص لا دخان فی، جس میں دھواں نہ ہو، خالص شعلہ،
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رب المشرقین و رب المغربین. پانچویں اگلی دلیل رب ہے دونوں مشرقوں کا اور رب ہے دونوں مغربوں کا. لکھا فی الصیف والشتاء، گرمی اور سردی میں. دو مشرقین موسم گرما کے، دو مشرقین موسم سرما کے، دو مغربین موسم گرما کے، دو مغربین موسم سرما کے، الگ الگ مشرقین. تو سمتیں تو چار ہیں، تغلیباً اس کو مشرقین مغربین کہہ دیا. جیسے عرض کیا تھا ابوین، اب ابوین کا معنی دو ابے نہیں ہے، ابا اور اماں، یہ بھی کہہ دیا تغلیباً. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. بس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ. قرآن میں دو انداز آئے ہیں، رب المشرق والمغرب، رب المشرقین والمغربین، رب المشارق والمغارب. یہ بھی آپ نے پڑھا تھا. رب المشرق والمغرب، یہ تو بات آسان ہے. مشرقین دو مشرق اور دو مغرب، دو گرمی کے دو سردی کے. اور مشارق اور مغارب، ہر روز سورج الگ الگ جگہ سے طلوع ہوتا ہے، ہر روز الگ الگ جگہ غروب ہوتا ہے. مشارق مغارب. بین مرج البحرین یلتقیان. اللہ کریم نے چلا دیے دو سمندر. المرج هو الارسال، چلانا، چھوڑنا، بھیجنا. الارسال یقال مرجت الدابہ، میں نے جانور کو چلایا. اے ارسلتها، میں نے چلایا اس کو. چلا دی اللہ کریم نے دو سمندر. یلتقیان، درحالے کے مل کر چل رہے ہیں. ظاہراً تو مل کر چل رہے ہیں، لیکن حقیقت میں بینہما برزخ لا یبغیان. ان دونوں کے درمیان حقیقت میں پردہ ہے. لا یبغیان، نہیں ملتے ایک دوسرے سے، ایک کا قطرہ دوسرے میں نہیں جا رہا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا. نکلتا ہے ان کے مجموعے سے. میں نے عرض کیا تھا اب نکلتے صرف کڑوے میں سے ہیں نسبت مجموعے کی طرف. یہ میں نے حوالہ آپ کو دکھایا تھا، سورۃ الانعام میں بھی گزرا تھا یہ حوالہ. جب جنوں انسانوں کو کہا گیا تم میں سے رسول نہیں آئے تھے، نسبت مجموعے کی طرف. یہاں بھی نسبت مجموعے کی طرف. ذکر دو چیزوں کا چل رہا ہو اور چیز ایک میں پائی جاتی ہو، عرب النسبت دونوں کی طرف کر دیتے ہیں. یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان. نکلتا ہے ان سے بڑے موتی، والمرجان اور چھوٹے موتی، چھوٹے موتی اور بڑے موتی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ساتویں اگلی دلیل وَلَهُ الْجَوَارِ. اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی اس کے قبضے میں ہیں کشتیاں. المنشآت، اونچی اونچی، فی البحر، سمندر میں. کالأعلام، چلنے والی کشتیاں اور اونچی اونچی. وَلَهُ الْجَوَارِ، اللہ ہی کے لیے چلنے والی کشتیاں اونچی اونچی سمندر میں. کالأعلام، مثل پہاڑوں کے، ایسے پہاڑ اونچے ہوتے ہیں. فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. آٹھویں اگلی دلیل آ گئی. تمام کی تمام وہ مخلوق جو زمین پر ہے، فان، فنا ہونے والی ہے، محل فنا ہے. اچھا آسمان والے فنا نہیں ہوں گے؟ کیسے ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا زمین والوں پر فنا آئے گی. بادشاہ ہو گیا. کل من علیہا فان، تمام کی تمام وہ مخلوق جو زمین پر ہے، فان، فنا ہونے والی ہے. آسمان والوں پر فنا نہیں آئے گی. پہلے میرا سوال کو سمجھو، اللہ نے زمین کا ذکر کیا کہ نہیں؟ جو زمین پر مخلوق ہے علیہا وہ فنا ہوگی، تو آسمان والوں پر فنا نہیں آئے گی. ورنہ پھر زمین کا ذکر کیوں کیا؟ یاد رکھنا ذکر چل رہا ہے جنوں اور انسانوں کا، یہ زمین پر رہتے ہیں. یہ کیوں زمین کا ذکر کیا؟ جواب تو بتاؤ. کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ جنوں سے، انسانوں سے. یہ زمین پر رہتے. اب جن جو ہے آسمانوں پر تو نہیں رہتے نا، زمین پر رہتے ہیں. انسان آسمانوں پر تو نہیں رہتے، زمین پر رہتے ہیں. اس لیے یہ انداز اختیار فرمایا. علامہ ابن کثیر کا حوالہ بھی لکھا ہوئے. یخبر تعالی، اللہ خبر دے رہا ہے کیا؟ ان جمیع اہل الارض، یقیناً سارے کے سارے زمین والے، سیذہبون، چلے جائیں گے ان قریب، یموتون اجمعون، سارے کے سارے مر جائیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. وہ نا ذکر نعمتوں کا چل رہا ہے. فرمایا فنا آئے گی سب زمین والوں پر. یہ کیسے نعمت ہے؟ ہائے ہائے، میری طرف دیکھو، جملہ سمجھاؤں آپ کو. اللہ جب تک فنا نہ آئے جنت کیسے جائیں گے؟ نہیں سمجھ آئی. موت بھی نعمت ہے، موت بھی،
موت نہ آتی بندہ جنت کیسے جاتا؟ ایک لفظ لکھ لو چھوٹا سا، کیا کریں؟ فنا سبب ہے بقا کا، فنا سبب ہے بقا کا، فنا نہ آتی تو ہمیشہ کی زندگی آخرت والی کیسے ملتی جنت میں؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گی ذات تیرے پروردگار کی۔ وجہ تو چہرے کو کہتے ہیں، چہرہ تیرے رب کا۔ اب دیکھیں یہ متشابہات میں سے ہے، اور پہلی قسم ہے معنی کا پتہ ہے، مراد کا پتہ نہیں ہے، تو ہم مفہوم بیان کر رہے ہیں ذات۔ یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، توحید فی وجوب الوجود، اللہ ہمیشہ تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ باقی رہے گی ذات تیرے پروردگار کی، ذو الجلال، ذاتی صفت جو عظمت والا ہے، یہ اللہ کی ذاتی صفت ہے۔ والاکرام، اضافی صفت، اور مہربانیاں کرنے والا ہے، اور مہربانی کا تعلق دوسرے سے ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں صفت اضافی۔ مولانا عربی والے عربی میں لفظ لکھ لو، 2-3 لفظ ہیں چھوٹے سے، بقا اور رب نعمت عظیمت، بقا اور رب نعمت عظیمت، رب کا باقی رہنا بھی تو بڑی نعمت ہے نا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سبحان اللہ، مانگتی ہیں اللہ کریم سے اپنی اپنی حاجتیں، وہ مخلوق جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، سارے اپنی اپنی حاجتیں اللہ کریم سے مانگتے ہیں، بِلِسَانِ الْحَالِ أَوِ الْقَالِ، یا تو ان کی حالت بتا رہی ہے اللہ سے مانگتے ہیں، اور یا وہ زبان سے کہتے ہیں۔ یسألہ، مانگتے ہیں اللہ کریم سے اپنی اپنی حاجتیں، کون جو آسمانوں میں مخلوق ہے اور زمین میں۔ یہ کنایا ہے مخلوق کے عجز سے، لکھو، ہے یا کنایۃ عن عجز المخلوق، ہے یا کنایۃ عن عجز المخلوق، اردو والے اردو میں ایک کنایا ہے مخلوق کے عاجز ہونے سے۔ کل یوم ہوا فی شأن، اللہ کریم ہر دن وہ اللہ کریم فی شأن ایک کام میں ہے، اللہ ہر وقت ایک کام میں ہے۔ اوپر لکھا ہے والاکرام سے متعلق ہے، یہ مہربانیاں کر رہا ہے، یعنی تمام تصرفات دنیاویہ اور دینیہ، مثلا اعطاء علم و ہدایت، علم دینا ہدایت دینا صرف اسی کے لیے ہے۔ اچھا اللہ ہر وقت ایک نئے کام میں ہے، کیسے؟ عبارت لکھی ہوئی ہے من احیاء و اماتۃ، زندہ کرنا، موت دینا، و اعزاز و اذلال، عزت دینا، ذلت دینا، و اغناء، اور مالدار کرنا، و اعدام، معدوم کر دینا، و اجابت داعٍ، اور جو بلانے والا ہے، پکارنے والا ہے، اس کی پکار کو قبول کرنا، و اعطاء لسائل، اور جو سوال کرنے والا ہے اس سائل کی دعا کو قبول کر کے اس کو عطا کرنا، یہ اللہ کریم کسی نہ کسی کام میں ہے ہی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سَنَفْرُغُ لَكُمْ، اس پر عنوان لکھنا ہے تمہید برائے تخویف۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، ان قریب فارغ ہوتے ہیں ہم واسطے تمہارے، فارغ ہوتے ہیں، اوپر معنی لکھیں، مطلب سزا دینا، ان قریب ہم فارغ ہوتے ہیں یعنی تمہیں سزا دیتے ہیں۔ ایھا الثقلان، او دو بوجھ رکھنے والوں، او جنوں انسانوں، ثقلان پر لفظ لکھیں جی، جلدی کریں۔ نمبر 1 گناہوں کا بوجھ، نمبر 1 گناہوں کا بوجھ، نمبر 2 زمین پر ان کا بوجھ۔ ثقلان کیوں کہا؟ زمین پر ان کا بوجھ، ان قریب ہم تمہیں سزا دیتے ہیں، حوصلہ کرو۔ اور آپ کے پاس حاشیے پر لکھا ہوئے یہ کنایا ہے قصد و توجہ تام سے، مبالغہ کرنا، حقیقی معنی مراد نہیں ہے کہ اللہ فارغ ہو رہا ہے جیسے ہم فارغ بیٹھے ہوتے ہیں نا۔ ایسا نقصد الحسابکم، ہم تمہارے حساب کے لیے متوجہ ہوتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، ایک کام سے دوسرے کام کی طرف مشغول ہونے سے کھلایا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ اب سوال تو بہت بھاری تھا لیکن سارے ساتھیوں کے ذہن سے ہے بڑا اونچا، اس لیے میں نے نہیں کیا، بڑے ساتھیوں کے لیے میں کر دیتا ہوں۔ کل یوم ہوا فی شأن،
ہر وقت، یوم کا معنی وقت، اللہ کریم ایک نئے کام میں ہے۔ اب جدید کام، اللہ تو قدیم ہے، اس سے جدید کا نکلنا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قدیم ذات سے تو قدیم چیز نکلنی چاہیے تھی، قدیم سے جدید چیز کیسے نکل رہی ہے؟ تو مراد ظہور ہے۔ جیسے کسی آدمی کے جیب میں پیسے ہیں اور اس نے پیسے نکالے، موجود تو پہلے سے تھے، ظاہر کیا، مراد ظہور ہے۔ یا معاشر الجن والانس، تخفیف دنیاوی اس کا عنوان، اجز عند الحساب، اے جن اور انسانوں کی جماعت، ان استطاعتم، مگر تمہاری طاقت ہے، ان تنفذوا، نکلنے کی، مصدری معنی، اگر طاقت رکھتے ہو تم نکلنے کی، من اقطار السماوات والارض، آسمان اور زمین کے کناروں سے نکلنے کی طاقت ہے تو فانفذوا، نکل دیکھو، نکلو، ہم بھی دیکھیں۔ لا تنفذون الا بسلطان، نہیں تم نکل سکو گے مگر زور کے ساتھ، اور زور نہیں ہے، کیسے نکلو گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمْ شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ، بھیجے جائیں گے تم دونوں پر شعلے آگ کے۔ اجز عند العقاب، جب میں اللہ سزا دینے لگوں گا تم عاجز ہوو گے، کوئی بھی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ یرسل علیکما شواظ من نار، تخویف اخروی برائے منکرین، بھیجے جائیں گے تم دونوں پر قیامت میں، علیکما پر قیامت میں، شعلے آگ و نحاس، اور تانبا پگھلا ہوا، فلا تنتصران، پس بدلہ نہیں لے سکو گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ سبحان اللہ۔ مولانا حاشیہ لکھواتا ہوں، میری طرف دیکھ کر سن لے بات۔ یہ کوئی 3-4 مہینے پہلے کی بات ہے، ہمارے ایک ساتھی مجھے ملے پنڈی گھیب کے علاقہ میں، تو بڑے عالم ہیں، مبلغ ہیں، بڑے اچھے، انہوں نے 2004 میں مجھ سے دورہ پڑھا تھا۔ تو اللہ کی شان، مجھے کہنے لگے، باتوں میں بات چلی، تو پہلے کبھی تذکرہ نہیں ہوا تھا، اتفاقاً کوئی باتیں چل رہی تھی بیان سے پہلے، تو انہوں نے مجھے بات سنائی۔ کہتے ہیں کہ میں ایک مدرسہ میں پڑھتا تھا اور بڑے استاد تھے ہمارے، تو ایک دیہاتی آدمی تھا، وہ استادوں کے سبق میں بیٹھتا تھا، سننے آتا تھا جب استاد پڑھاتے تھے، تو وہ عالم نہیں تھا، وہ دیہاتی بندہ، ویسے محبت کرتا تھا علماء سے۔ تو اس نے استادوں سے سوال کیا، وہ استاد جی یہ بات سمجھ نہیں آتی، ادھر تو اللہ فرما رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور ذکر یہ جہنم کا شروع کر دیا، آگ ہے، پگھلا ہوا تانبا ہے، شعلے ہیں، یہ باتیں، اب یہ تو نعمت نہیں ہے، تو یہ کیوں فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ جہنم کا ذکر، تانبا، اور یہ آگے بھی آ رہا ہے، تو یہ نعمتیں تو نہیں ہیں۔ سوال سمجھ آیا؟ تو مولانا صاحب نے مجھے بتایا، جو ہمارے پاس دورے میں رہے تھے، میں ان کا نام نہیں لیتا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ استاد خاموش ہو گئے، ورنہ دیکھیں نا، اب یہ کوئی معاذ اللہ توہین نہیں ہے کسی کی۔ مجھے یاد ہے، کیا ہی انداز ہے مولانا نیلوی صاحب رحمہ اللہ، کتنے بڑے انسان تھے، باب العلوم، سمندر علم کا، اتنے بڑے، اللہ کی شان۔ ایک دفعہ میں نے ایک سوال کیا، مجھے سوال یاد نہیں آ رہا، پرانی بات ہے، سن 99 میں میں نے دورہ پڑھا تھا، تو نیلوی صاحب کہ مجھے اس کا جواب نہیں آتا، حیران رہ گئے۔ ان من العلم ان تقول لما لا تعلم لا اعلم والله اعلم، نیلوی صاحب پڑھا کرتے تھے، میں نے بھی یاد کی ہوئے الفاظ۔ انسان کے عالم ہونے کی نشانی یہ ہے کہ بندے کو پتہ نہ ہو تو کہہ دے مجھے پتہ نہیں ہے، غلط بات نہیں بیان کرنی چاہیے۔ خیر، تو استاد خاموش ہو گئے، دیہاتی بندہ تو چلا گیا، تو استادوں نے اس ہمارے ساتھی کو فرمایا، یار تو نے جو میاں والی دورہ پڑھا ہے میرے بارے میں کہا، اس سے اس کا قرآن پاک دیکھ، شاید یہ بات لکھی ہو، مجھے تو معلوم نہیں ہے، یہ جہنم کا ذکر، آگ کا، عذاب کا، یہ کیسے نعمت ہے؟ تو مولوی صاحب نے کہا کہ میں نے آپ کا قرآن کھولا، یہ قرآن جو آپ نے جا کر نہیں کھولنا، یہ تو میں نے ایسے بات ہے، جو آپ نے جا کر نہیں کھولنا وہ قرآن اس نے کھولا۔ کہتے میں نے قرآن کی جگہ دیکھی، آپ کا حاشیہ لکھا ہوا تھا، تو میں نے استادوں کو جا کر حاشیہ سنایا، میرے بارے میں کہا، اس نے یہ حاشیہ لکھوایا تھا، تو کہتے ہیں استادوں نے اتنی دعائیں، وہ استاد فوت ہو گئے ہیں، بڑے مہربان تھے وہ بھی ہمارے، انہوں نے اتنی تجھے دعائیں دی، مولوی صاحب کہہ رہے تھے، تو یہ بات سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ مولانا محنت ہے، میں استادوں کی باتیں اکٹھی کرتا ہوں، پھر محنت کرتا ہوں، آسان کرتا ہوں، لکھتا ہوں، ساتھی کو لکھواتا ہوں، لکھ لو حاشیہ۔
کیا پتا پھر زندگی وفا نہ کرے. اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. لکھو جہنم اور عذاب کے ذکر میں فَبِأَيِّ آلَاءِ، اشارہ لکھ لیں کیوں فرمایا. یہ دونوں نعمت تو نہیں، یہ دونوں نعمت تو نہیں. پنڈی گھیب کے ساتھی ہے کوئی؟ مولانا اسامہ آپ تو جانتے ہیں، مولانا آصف عثمانی صاحب کو جانتے ہیں؟ نہیں جانتے؟ آپ کیسے پنڈی گھیب میں؟ آپ جانتے؟ انہوں نے مجھے سنایا، مولانا آصف صاحب نے سنایا ہے. 2004 میں انہوں نے مجھ سے دورہ پڑا تھا. یہ تھوڑے سے پہلے کی بات ہے. اچھا کیا جملہ عرض کر رہا تھا؟ یہ دونوں نعمت تو نہیں، یہ لکھوا دیا. اچھا اب جواب لکھیں. جواب، شاید یہ ذکر سن کر باز آ جائیں اور مسئلہ مان لیں تو یہ ذکر بھی نعمت ہو گیا. تو یہ ذکر بھی حاشیہ احباب نے سمجھا ہے. یہ جنت جہنم کا ذکر سن کر اگر انسان گناہ چھوڑ دے، مسئلہ توحید مان لے، اللہ کا فرما بردار بن جائے، تو جنت جہنم کا ذکر اس کے حق میں نعمت نہیں ہے، نعمت ہے. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، زمانے حساب جب پھٹ جائے گا آسمان. سامنے لکھے مولانا، نفخہ ثانیہ کے بعد، جلدی کرو، نفخہ ثانیہ کے بعد دوسری بار بوقت نزول الہی. صفحہ 735 کھولو، پہلا صفحہ 19ویں پارے کا. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا. انتظار نہیں کروں گا. یوم تشقق السماء، جس روز پھٹ جائے گا آسمان. جو سورۃ الفرقان میں ساتھی تھے، میں نے تشقق کو پر وقت نفخہ ثانیہ لکھوایا تھا، لکھا ہوا ہے. جو سورۃ فرقان مولانا نے لکھا ہے کہ نہیں لکھا؟ بے صاحب لکھا ہوا ہے. آسمان بوقت نفخہ ثانیہ پھٹے گا، فرشتے نازل ہوں گے، فرشتوں کی کثرت ہوگی، ساتھ لکھوایا تھا بالغمام. آؤ جب پھٹ جائے گا آسمان، نزول ملائکہ کے وقت تغیر ذاتی، ذات میں تبدیلی پھٹ جائے گا. فَقَانَتْ وَرْدَةً، تغیر وصفی، اس کے صفت میں بھی تبدیلی واقع ہو جائے گی، ہو جائے گا وردتاً سرخ. یہ موصوف ہے کدیان، اس کی صفت مثل چمڑے رنگے ہوئے کے، چمڑے پر جیسے سرخ رنگ لگاتے ہیں، آسمان ایسے سرخ ہو جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کیفیت عذاب. فَيَوْمَئِذٍ، پس اس روز لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ. یہ یومئذ جو ہے نا، یہ مطالعے کے آگے آ رہا ہے، یورف او اگلے صفحے پر، اس سے مطالعے کے ذات. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ، پس اس روز نہیں پوچھا جائے گا عَنْ ذَنبِهِ انس ولا جان، اپنے گناہوں کے متعلق کسی انسان سے اور نہ کسی جن سے. کسی انسان اور جن سے اس کے گناہوں کا سوال نہیں ہوگا. آؤ جی اب بتاؤ مولانا، سوال ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ اللہ کہہ رہے سوال نہیں ہوگا. اب بندہ سادہ ترجمہ پڑھے، ترجمے میں تو یہی لفظ لکھے ہوں گے، گناہوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. اب نیچے دیکھیں جملہ لکھا ہوا ہے، یعنی معلوم کرنے کی خاطر نہ ہوگا. کیا مانا؟ معلوم کر، تو نے یہ گناہ کیا ہے، تو نے یہ گناہ نہیں کیا، یہ غلطی کی، پوچھنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے سوال نہیں ہوگا. سوال ہوگا، کیوں ہوگا؟ بلکہ توبیخاً و الزاماً ہوگا. چوری کی تھی کہ نہیں؟ ڈاکہ کیا تھا کہ نہیں؟ یہ
ڈانٹنے کے لیے سوال ہوگا، تحقیق کے لیے سوال، اللہ کو تحقیق کی ضرورت نہیں۔ انہیں بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ سوال نہیں ہوگا کا کیا معنی؟ تحقیق کے لیے سوال نہیں ہوگا، توبیخ اور ڈانٹنے کے لیے ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ، پہچان لیے جائیں گے مجرم لوگ اپنے حلیے سے۔ حلیہ کیا ہوگا؟ سیاہی چہرہ، نیل گونی آنکھیں۔ فَيُوخَذُ، بس پکڑے جائیں گے بِالنَّوَاصِی، ساتھ چوٹی کے، وَالْأَقْدَامِ، اور پاؤں کے، سر سے اور چوٹی سے اور پاؤں سے۔ ایک فرشتہ اوپر سے پکڑے گا، ایک نیچے سے گھسیٹیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تذلیل مجرمین، یہ جہنم ہے، وہ یکذب بہا الْمُجْرِمُونَ، جو لایا کرتے تھے اس جہنم کو مجرم۔ یطوفون بینہا، چکر لگائیں گے، بینہا، آگ کے درمیان، وبین حمیم، آن گرم پانی کے درمیان، آن جو سخت گرم ہوگا اس کے درمیان یہ پھریں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، بشارت اور واسطے اس بندے کے جو ڈرتا رہا ہر وقت مقام ربی، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا، جو خواص مقربین کا مقام ہے، سابقین کا۔ اس کی تفسیر مولا ایجاد آگے آنے والی ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس بندے کے لیے جو ڈرتا رہا ہر وقت اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، اس کے لیے جنتان، قسم قسم کے باغ ہوں گے۔ جنتان کا معنی کیا قسم قسم کے، لکھا ہے تثنیہ للتکرار، صیغہ تو تثنیہ کا ہے جنتان، لیکن معنی تکرار والا، قسم قسم کے باغ ہوں گے اس کے لیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، دعا کرو اللہ یہ خوبی ہمارے اندر پیدا کر دے، آمین کہو۔ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، لمبی شاخوں والے، سبحان اللہ، لمبی شاخوں والے۔ اچھا نیچے لفظ لکھا ہوا ہے وصف اول، جو کمال تنعم ہے، درخت ہو لیکن سایہ اس کا گھنا نہ ہو، پھر کیا فائدہ، بندے کو بچائے نہیں دھوپ وغیرہ سے۔ وصف اول جو کمال تنعم، آرام کا سبب، اور کمال اس میں گنجانی ہے، سایہ و کثرت ثمرات، جتنی شاخیں زیادہ ہوں میوے بھی زیادہ لگے ہوں گے، شاخیں زیادہ ہوں تو سایہ بھی زیادہ ہوگا۔ لمبی شاخوں والے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، سبحان اللہ، اور ان باغوں میں دو چشمے ہوں گے، تجریان، جو جاری ہوں گے دور تک۔ مولانا جنتی اشارہ کرے گا، چشمہ پیچھے بھاگتا چلا جائے گا۔ سامنے دو پر لکھا ہوا ہے، عینان پر نمبر ایک تسنیم اور دوسرا سلسبیل، یہ دو چشمے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تیسرا وصف، فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، اور ان باغوں میں ہر قسم کے میووں میں سے زوجان، کم از کم دو قسم ہوں گے۔ زوجان کا معنی کم از کم، زیادہ جتنی قسمیں بھی ہوں، صنف معروف و صنف غیر معروف، جو قسم مشہور ہے اور جو قسم مشہور نہیں، دو تو ہونے ہی ہونے ہیں، جتنی زیادہ اوپر چلے جاؤ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مُتَّكِئِينَ، وصف چاروں، ٹیک لگانے والے ہوں گے، عَلَىٰ فُرُشٍ، بستروں پر، بَطَائِنُهَا، نچلا حصہ ان بستروں کا، مِنْ اِسْتَبْرَقٍ، ریشمی مخمل کا ہوگا، سبحان اللہ۔ اور نیچے لفظ لکھا ہوا ہے بطائن کے نیچے جمع بتانا، یعنی وہ روح جو زمین سے ملا ہوتا ہے وہ ریشمی مخمل کا ہوگا۔ دیکھیں تو میں جملہ عرض کر دوں، ہمیشہ جو بستر ہم بچھاتے ہیں نا، اس کی جو نیچے والی چادر ہے وہ اچھی نہ ہو تو بھی خیر ہے، وہ تو چھپی ہوئی ہے، اوپر والی اچھی ہونی چاہیے۔ فرمائے جب نیچے والا ریشم ہوگا، اوپر والے کا حال کیا پوچھتے ہو؟ وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانِ، وصف پنجم، اور میوے باغوں کے دان قریب ہونے والے ہوں گے۔ قریب لکھے، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں بلا مشقت لے سکیں گے، کھڑا ہے بیٹھا ہے لیٹا ہے جنتی۔ اور میوے وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانِ، میوے ان دونوں باغوں کے دان قریب ہونے والے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، پس پیش شم، اور ان کے اندر وہ باغ جو ہے ان کے اندر بیان حسن سیرت۔ اب عجیب بات ہے، غور کرنا، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک سیرت ایک صورت۔ اللہ نے سیرت کو پہلے بیان کیا، صورت اچھی ہو لیکن سیرت گندی ہو، کردار گندا ہو، عورت بد اخلاق ہو، بد زبان ہو، بے حیا ہو، نہ سیرت مقدم ہے۔
المیہ یہ ہے کہ ہم آج حسن و جمال کو دیکھتے ہیں، سیرت کو کوئی نہیں دیکھتا۔ فیہن قاصرات الطرف، اور ان باغوں کے اندر نیچا کرنے والی ہوں گی نظروں کو۔ 4 مطلب آپ کو لکھوا دیے تھے سورۃ الصافات میں۔ کسرن ابصارہن علی ازواجہن، بند کیا ہوا ہوگا انہوں نے آنکھوں کو اپنے خامدوں پر، اور کسی کو نہیں دیکھیں گی۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، سیرت کو مقدم کیا، قاصرات الطرف، حیا کی وجہ سے عورت نیچے دیکھتی ہے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نہیں قربت کی ہوگی ان سے کسی انسان نے، قبلہم ان جتیوں سے پہلے، ولا جان کسی جن نے بھی قربت نہیں کی ہوگی، غیر مستعمل ہوگی۔ 0 میٹر، 0 میٹر میں نے غلط کہا ہے، کھانا بھی نہیں کرتے، انداز سے لگاؤ 0 میٹر ہونا بڑی سن، غیر مستعمل کا یہ معنی ٹھیک نہیں ہے 0 میٹر، انداز ہے سارے چپ کر گئے بھائی، 0 میٹر غلط ہے، اگر ٹھیک نہیں ہے نا، اللہ ان کو معنی پسند نہیں ہے 0 میٹر، ان کو نہ دینا، نہیں دینا، میں کہتا ہوں اللہ ان کو 0 میٹر نہیں دینی، کیوں بٹا آپ کے لیے 0 میٹر نہیں ہونی چاہیے، حوصلہ کرو، آگے ایک اور بات بڑی عجیب آ رہی ہے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نہیں قربت کی ہوگی ان سے، غیر مستعمل ہوں گی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت، سبحان اللہ، سبحان اللہ نہیں کہتے ہو، اللہ ان کو کالیاں دینا، یہ سبحان اللہ نہیں کہتا، جو نہیں کہتا اس کو کالی ملے، کأنهن الياقوت، یہ تو آپ کو پتہ ہے میں دعا دل سے مانگا کرتا ہوں، آپ نہیں بولیں گے تو میں دل سے دعا مانگو، اللہ ان کو کالیاں دینا۔ کأنهن الياقوت والمرجان، بیان حسن صورت، سیرت مقدم، صورت ثانوی چیز ہے مولانا، صورت کو بعد میں ذکر کیا، گویا کہ وہ لال ہے، یاقوت لال، والمرجان اور جواہر ہیں۔ پتہ ہے یاقوت کون سا ہوتا ہے؟ لکھو سامنے جملہ مولانا، وہ سفید جس میں سرخ کی آمیزش ہو، بالکل نا سفید انگریزوں کی طرح ہو، وہ بھی بدنما لگتا ہے نا، اس میں سرخ رنگ کی آمیزش ہو، مکس ہو۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، تقریر مضامین سابقہ پکا کیا ان مضمونوں کو۔ حل جزاء الإحسان، نہیں بدلہ نیکی کا، الا الإحسان مگر نیکی، تفضلا اللہ نے فضل سے اپنے ذمہ لے لیا ہے، نیکی کا بدلہ نیکی دوں گا۔ نیچے جملہ لکھا ہوا ہے، حل جزاء الإحسان الا الإحسان، نہیں بدلہ اعلیٰ درجے کی نیکی کا مگر اعلیٰ درجے کی مہربانی، اعلیٰ درجے کی نیکی کرو گے تو میں اعلیٰ درجے کی مہربانی کروں گا، بطور فضل میں نے ذمہ لے لیا۔ ورنہ تکبیر میں جا کر یہ جملہ سنا، حل جزاء الإحسان الا الإحسان، نہیں بدلہ توحید کا مگر جنت، نہیں بدلہ توحید کا، کیوں؟ اعلیٰ درجے کی نیکی توحید ہے، اعلیٰ درجے کی مہربانی جنت ہے۔ سامنے لکھو جو حل جزاء الإحسان ہے نا، پہلا احسان اس پر لکھو توحید، دوسرے احسان پر لکھو جنت۔ دوسرا معنی سنو، حل جزاء الإحسان، پہلے احسان پر لکھو اسلام، دوسرے پر لکھو دار السلام، جلدی کرو۔ حل جزاء الإحسان الا الإحسان، نہیں بدلہ توحید کا مگر جنت، نہیں بدلہ اسلام کا مگر دار السلام۔ دار السلام آپ کو بھول گیا، واللہ یدعو الی دار السلام، وہ سلامتی والا گھر جنت۔ علامہ آلوسی نے مانا کیا، ما جزاء التوحید الا الجنہ، لکھو لکھو، ما جزاء التوحید الا الجنہ، فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان، ان دونوں باغوں سے کم، دون کا معنی کم، وہ جو ہم نے بیان کیا ابھی یہ باغ تذکرہ جن کا چلا ہے ان سے کم، کس میں؟ پھر مرتبہ والقدر، مقام اور مرتبہ میں کم۔ جنتان، کئی قسم کے باغ ہوں گے، یہاں بھی تسلیہ تکرار کے لیے ہے، یہ عوام مومنین کے لیے، اصحاب میمنہ جن کو دائیں ہاتھ میں نام اعمال مل رہا ہے۔ پہلے مقربین کا ذکر تھا، خواص کا ذکر تھا، اب عام مومنوں کا ذکر۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ان دونوں باغوں سے کم، جنتان، باغ ہوں گے قسموں قسم کے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس پہ اپر باغ مدحامتان، سخت
سبز رنگ والے، ٹھیک کرو سخت سبز، سخت سبز رنگ والے. بہت گھنا باغ ہونا مولانا، بہت گھنا باغ، بہت زیادہ اس میں درخت ہو، کثرت سے ہوں، قریب قریب ہوں، ملے ہوئے ہوں، بہت زیادہ. دور سے وہ سیاہی محل نظر آتا ہے. یہ مطلب ہے مدھامتان کا، سیاہی مائل سبز رنگ کے باغ ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ. سبحان اللہ وصف دوم. اور ان باغوں میں دو چشمے ہوں گے نضاختان، سبحان اللہ، اب فوارے کی مانند اپنی جگہ پر جوش مارنے والے. پیچھے جو تھا نا وہاں تھا تجریان، جنتی اشارہ کرے گا چشمہ پیچھے بھاگتا جائے گا نا. یہ جو عوام مومنین ہیں ان کے لیے ہوں گے نضاختان، وہی چشمے رہیں گے اسی جگہ پر، اور اسی جگہ پر وہ جوش ماریں گے. نضاختان، سبحان اللہ، عینان نضاختان. ایک جملہ عرض کرتا ہوں اگر شوق ہو تو، بالمسک والعنبر. حضرت انس نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ، بالمسک والعنبر. اردو والے اردو میں لکھیں مشک اور عنبر کے، مشک اور عنبر کے. حضرت انس نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ. ابن عباس کا معنی لکھیں رضی اللہ تعالیٰ، بالخیر والبرکت، بالخیر والبرکہ علی اہل الجنہ. ابن عباس، سبحان اللہ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تیسرا وصف، فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ. اور ان باغوں میں میوے ہوں گے وَنَخْلٌ. اب میووں میں کھجور تو آ گئی تھی، الگ ذکر کیا، تخصیص بعد از تعمیم، عام ذکر کر کے خاص ذکر. کھجور ہوگی وَرُمَّان اور انار، انار. فَبِأَيِّ آلَاءِ، عطف خاص کا ہے عام پر، عام ذکر کر کے پھر خاص چیزیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ. بس پہ چاروں ان باغوں میں خیرات خوبصورت عورتیں ہوں گی، احسان خوبصورت ہوں گی، سیرت کو مقدم کیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ. کالے سیاہ رنگ والی ہوں گی، مقصورہ. حور کا معنی فرمانا حور جمع حورا کی، یہ مبتدا مؤخر ہے. حور مقصورات، وہ فینا خبر مقدم تھی. گورے رنگ والیاں ہوں گی مقصورات، باندھ کی ہوئی ہوں گی فی الخیام، خیموں میں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ. 0 میٹر ہوں گی. یہ لفظ لکھنے نہیں ہے مولانا بلوچستان، ایسا نہ ہو پھر بلوچستان والے دیکھ لیں کیا کہیں گے، واہ بھائی یہ 0 میٹر کہاں سے نکل آیا. لَمْ يَطْمِثْهُنَّ، نہیں قربت کی ہوگی. لالا لکھا تھا نہیں 0 میٹر، مہربانی کر. میں تمام تو روز رنگڑے اگلے اکثر کا یہ کہ لم یطمثن انس قبلہم ولا جان، نہیں قربت کی ہوگی ان سے کسی انسان نے قبلہم، ان جنتیوں سے پہلے. قبلہم کا معنی جنتیوں سے پہلے. ولا جان، کسی جن نے غیر مستعمل ہوگی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جڑ لاؤ گے. متکئین، 5واں وصف، متکئین ٹیک لگانے والے ہوں گے. علی رفرف، قالینوں پر. رفرف کا معنی قالین، خضر سبز رنگ کا، سبز رنگ کا قالین. وَأَبْقَرِيٍّ حِسَان، اور چادریں حسان خوبصورت. ابقری چادریں حسان خوبصورت. حضرت مولانا حسین علی صاحب کو جملہ لکھ لیں جی سامنے، بالکل چھوٹا سا، بالکل ساتھ لکھیں جی. نیچے سبز دریاں، اوپر پتلے غالیچے ہوں گے. حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. دعویٰ سورت آخر میں آ گیا. اگر ان ساری نعمتوں کو دینے والا اللہ تو برکتیں دینے والا بھی صرف اللہ. تبارک اسم ربک، برکت والا ہے نام تیرے پروردگار کا، ذی الجلال جو عظمت والا ہے، والاکرام اور مہربانی والا ہے. ورنہ فرق سن لو، پیچھے دیکھو. من کل فاکہۃ، یہ 1076 ہے نا صفحہ، آخری سطر. فیہما من کل فاکہہ، ہر قسم کے میوے.
جب خواص کا ذکر ہوا خاص لوگوں کا تو من کل فاکہہ، اور یہاں پر فیہما فاکہہ دوسری سطر دیکھو اوپر فرق ہے کہ نہیں ہے؟ فرق ہے۔ نمبر 2 وہاں عرض کیا تھا عینان تجریان، کدھر گیا یہ فیہما عینان تجریان، چشمے جاری ہوں گے پیچھے بھاگیں گے، اور یہاں فرمائے نزاختان اسی جگہ پر جوش ماریں گے۔ اور وہاں کیا لفظ تھے 1077 میں تیسری سطر فی نقاصرات الطرف، اور یہاں لفظ ہے مکسورات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورت کا دعویٰ لکھ لیں، فسبح بسم ربک العظیم، سورت واقعہ۔ اس میں ربط میں نے لکھا، اگر اب بھی نہ مانا تو یاد رکھنا واقعہ آنے والی ہے۔ اس میں ربط مانوی ربط یہ ہے، سورت الرحمن میں فرمایا برکات دہندہ صرف وہی ہے، سورت واقعہ میں 2 بار فرمایا فسبح بسم ربک العظیم، برکت دینے والی صفت میں اس کو شریکوں سے پاک سمجھو۔ سورت کا دعویٰ لکھوا لیا آپ کو، فسبح بسم ربک العظیم، برکت دینے والی صفت میں اللہ کو لا شریک سمجھو۔ خلاصہ ابتدا میں 3 جماعتوں کا اجمالی ذکر ہے، پھر ان کی تفصیل ہے لیکن علی سبیل اللف و نشر غیر مرتب، پھر آخر میں پھر تینوں کا اعادہ ہے۔ درمیان میں توحید پر 4 عقلی دلیلیں ہیں، قرآن کی عظمت ہے، تصدیق بالقرآن کی ترغیب ہے، پھر زجر ہے، 2 بار سورت کا دعویٰ ہے۔ امتیازات تو میں نے لکھے ہیں 20، 3 گروہوں کا ذکر اس صورت میں ہے، اس انداز میں ہند سے عظیم کا ذکر اس صورت میں ہے، روح کو واپس لوٹانے کا چیلنج اس صورت میں ہے، اور زمین کب کپائے گی یہ ذکر اس صورت میں ہے، اور پیاسے اونٹ کی طرح پانی پینے کا ذکر اس صورت میں ہے۔ صورت آسان ہے اور بڑی عجیب ایک بات آنے والی ہے، اذا وقعت الواقعہ، تخویف، جب واقع ہوگی واقع ہونے والی، لیس لوقعتھا کاذبہ، یہ تاکید ہے، ساتھ لکھ لیں لفظ جملہ معترضہ، جلدی کریں، جملہ معترضہ تاکید کے لیے ہے، اور لام جو ہے نا، لام لوقعتھا، لام پر لکھ لیں بمعنی فی۔ کاذبہ کے میں 2 معنی کروں گا، ایک مصدر والا معنی کروں گا اور دوسرا میں لفظ نکالوں گا نفس کاذبۃ۔ اب معنی سنیں، اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہوگی واقع ہونے والی، لیس لوقعتھا کاذبہ، نہیں اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ، کاذبۃ کا معنی مصدر والا، فی وقعتھا، نہیں اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ۔ دوسرا معنی سنو، نفس کاذبۃ، اب مصدر والا معنی نہیں کرنا، موصوف صفت والا، لیس لوقعتھا کاذبہ، نہیں قیامت کے واقع ہونے میں کوئی نفس جھوٹ بولنے والا۔ خافضۃ رافعہ، خاصیت واقعہ، یہ کیا لفظ ہے؟ خاصیت واقعہ، اس واقع ہونے والی قیامت کی خاصیت سنو، خافضہ نیچا کرنے والی ہوگی بے دینوں کو، خافضہ نیچا کرنے والی، رافعہ اونچا کرنے والی ہوگی دین والوں کو۔ اذا رجت الارض رجا، یہ پہلے اذا سے بدل آ گیا ہے ناویو، اذا رجت الارض رجا، جب زمانے واقعہ کب واقع ہوگی، جب حرکت دی جائے گی زمین، حرکت دیا جانا، وبست الجبال، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے پہاڑ، بسا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جانا، فکانت بس ہو جائیں گے پہاڑ، حبام غبار، منبسا بکھری ہوئی، غبار جیسے بکھری ہوئی ہوتی ہے، وکنتم ازواجا ثلاثا، ہو جاؤ گے تم جماعتیں 3۔ لکھا ہے مجموعہ مکلفین، جتنے بھی شریعت کے پابند لوگ ہو، شریعت کے مخاطب لوگ، ماضیین، موجودین، مستقبلین، پچھلے، موجودہ، آنے والے 3 قسمیں۔ فاصحاب المیمنہ، عوام مومنین، پس دائیں جانب والے، اصحاب المیمنہ پر لفظ لکھنے، ہر امت کے عام مومن، قلم اوپر رکھے، قلم اوپر، ہر امت کے عام مومن۔ فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ، سبحان اللہ، ما اصحاب المیمنہ، استفہام برائے تعجب، استفہام برائے تعجب۔ اب میں ہر ایک کی منت تو نہیں کر سکتا کہ وہ لکھے، سنا تو رہا ہوں، ما اصحاب المیمنہ، استفہام برائے تعجب، دائیں جانب والے عوام مومنین، کیا ہی اچھا حال ہوگا دائیں جانب والوں کا،
کوئی آپ سے پوچھے کہ اچھا تم نے کس لفظ کا معنی کیا، تو یاد رکھنا استفہام تعجب کے لیے ہے، اس لیے اچھے والا معنی کیا ہے۔ فرمایا کیا اچھا حال ہوگا دائیں جانے والوں کا، یہ پہلی قسم، پہلے فضیلت اجمالی بیان کی، کیا یہ اچھا حال ہوگا واجبہ۔ واصحاب المشأمہ، قسم دوسری کفار، بائیں جانے والے، ما اصحاب المشأمہ، کتنا برا حال ہوگا بائیں جانے والوں کا، مذمت اجمالی، یہ پہلے مختصر طور پر ان کی برائی بیان کی، آگے تفصیل آنے والی ہے۔ والسابقون السابقون، قسم سوم، سبحان اللہ، سبقت کرنے والے، اوپر لکھو ایمان میں، کس میں؟ سبقت کرنے والے ایمان میں۔ آگے دوسرا سابقون، سبقت کرنے والے ایمان میں، السابقون، سبقت کرنے والے ہوں گے جنت میں۔ دوسرے پر لفظ کیا لکھنا ہے الفاظ؟ جنت میں۔ جو ایمان میں پہل کرنے والے ہیں وہ جنت میں بھی پہل کرنے والے ہوں گے، انبیاء، اولیاء، صدیقین، کامل متقین، شہداء، اولئک المقربون، یہ فضیلت اجمالی تھی تیسری قسم کی، تفصیل آگے آنے والی ہے۔ اولئک المقربون، یہی لوگ ہوں گے خاص مقرب، قریب کیے ہوئے اللہ کے ساتھ۔ اچھا اب پہلے السابقون کی تفصیل آئے گی، پھر ان دو جماعتوں کی تفصیل آئے گی۔ اب ترتیب بدل دی، پہلے اجمالاً تو ترتیب یہ تھی دائیں جانے والے، بائیں جانے والے، ان کو بائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا، اور جو بس سابقون ہیں سبقت کرنے والے، لیکن ترتیب آگے تفصیل میں الٹ دی، لفظ نشر غیر مرتب۔ اولئک المقربون، یہ کہاں ہوں گے؟ فی جنات النعیم، بیان حالات سابقون علی سبیل اللفظ والنشر غیر مرتب، ٹھیک کرو لفظ کو، غیر مرتب۔ ترتیب بدل دی ہے تفصیل میں، پہلے اب سابقون کی تفصیل ہے۔ یہ مقرب ہوں گے یہی لوگ فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں، لکھا ہے سبب تنعم، تنعم کس کو کہتے ہیں؟ آرام، آرام، تنعم کس کو کہتے ہیں؟ آرام۔ سبب تنعم والآرام کا پہلا سبب کون سا؟ یعنی مسکن، گھر تو ہونا چاہیے نا، اور فی جنات النعیم، باغات میں ہوں گے، مسکن تو مل گیا، اور باغات، جو گھر مل گیا ان کو باغ مل گیا، گندا مندہ اس میں جو ہے وہ پرانے درخت کھڑے ہیں، کوئی نہ النعیم کمال سبب، نعمتوں والے باغات، باغات اور وہ بھی نعمتوں والے۔ سلت من الاولین، سبحان اللہ، بہت کثیر ہوں گے پہلوں میں سے، انبو ہوں گے، انبو تو آپ نہیں سمجھیں گے، میں نے آسان لفظ بولا، بہت کثیر ہوں گے پہلوں میں سے، وقلیل من الاخرین، اور بہت کم ہوں گے پچھلوں میں سے۔ آخرین میں لکھو امت محمدیہ۔ دو باتیں عرض کرتا ہوں، آپ دیکھیں گے تو میں عرض کروں گا۔ یہ جو سابقون ہیں سلت من الاولین، پہلی امتوں میں سے بہت ہوں گے، اور اس امت محمدیہ میں سے تھوڑے ہوں گے۔ پتہ نہیں بات سمجھی بھی ہے کہ نہیں؟ یہ جو سابقون ہیں مقرب لوگ، یہ سلت من الاولین، پہلی امتوں میں سے کثیر ہوں گے، لیکن یہ جو سابقون ہیں بڑے درجے والے، اس آخری امت میں سے تھوڑے ہوں گے۔ ان امتوں میں زیادہ کیوں ہوں گے؟ کیونکہ ان میں انبیاء کی تعداد زیادہ تھی، ایک قول۔ دوسرا قول سمجھنا، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ تذکرہ ہی اسی امت کا ہو رہا ہے، آخری کا۔ کیا مطلب؟ اس امت کے جو ابتدائی لوگ ہیں، قرون اولا، ابتدائی، ان میں یہ مقرب زیادہ ہوں گے، اور امت کے آخر میں جو لوگ آ رہے ہیں ہم جیسے نالائق گناہگار، آخروں میں یہ تھوڑے ہوں گے۔ اب میں دونوں معنی پھر کرتا ہوں، سمجھنا۔ سلت من الاولین، کثیر ہوں گے پہلی امتوں میں سے، پہلوں میں سے یعنی پہلی امتوں میں سے، وقلیل من الاخرین، اور کم ہوں گے پچھلیوں میں سے، پچھلوں میں سے یعنی امت محمدیہ میں سے۔ اب میں پچھلی امت مراد نہیں لوں گا، یہی امت مراد لوں گا، آخری امت محمدیہ، اس کا معنی سنیں۔ سلت من الاولین، یہ کثیر ہوں گے پہلوں میں سے، جو اس امت کے پہلے لوگ ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین وغیرہ، ان میں یہ بہت زیادہ ہوں گے۔ وقلیل من الاخرین، اور کم ہوں گے پچھلوں میں سے، امت محمدیہ کے جو پچھلے لوگ ہیں ان میں یہ کم ہوں گے۔
جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے بے دینی بڑھ رہی ہے. علی سرر موضونہ دوسری نعمت، پہلی نعمت تھی مسکن مل گیا، مکان رہائش باغوں میں. نمبر 2 اوپر سرر پلنگوں پر موزونہ سونے کی تاروں سے بنے ہوئے، اوپر لکھا ہوا لفظ زر بافتہ سونے کی تاروں سے بنے ہوئے. موزونہ یہ پہلا کمال ہے پلنگوں کا، سونے کی تاروں سے بنے ہوئے. اور متقین دوسرا کمال، ٹیک لگانے والے ہوں گے ان پر متقابلین، درانے کے آمنے سامنے منہ کرنے والے ہوں گے. اوپر لکھنا ہے بوقت گفتگو، گفتگو کے وقت ایک دوسرے کی طرف منہ کریں گے، یوں نہیں ہر وقت آمنے سامنے بیٹھے رہیں گے نا. اور کمال یطوف علیہم ولدان مخلدون سبب تنعم صوم، بیٹھنے کے لیے سونے کے پلنگ مل گئے، رہنے کے لیے باغ مل گئے، اب پینے کی چیزیں مشروبات. یطوف علیہم ولدان چکر لگائیں گے ان پر بچے، مخلدون کمال ولدان ہمیشہ بچے رکھے ہوئے، ان کی عمر میں اضافہ نہیں ہوگا. بے اکواب 7 گلاس کے، واباریک اور 7 جاگے. اکواب کوب کی جمع ہے علماء، کوب کی جمع ہے جس کی ٹوٹی نہ ہو دستہ نہ ہو، گلاس جس کی ٹوٹی نہیں ہوتی دستہ نہیں ہوتا. اور اباریک ابریک کی جمع ہے جس کی ٹوٹی ہو اور دستہ ہو، جیسے ہم جگ کو پکڑتے ہیں. وقاسم من معین اور پیالے من معین شراب خالص میں سے، جس کے چشمے جاری ہوں گے شراب خالص کے. فضیلت معین اول، شراب کی پہلی فضیلت سنو. لا یصدعون عنہا، نہ سردرد ڈالے جائیں گے عنہا اس کی وجہ سے. شراب پیئیں گے سردردی نہیں چڑھے گی. ولا ینزفون اور نہ بہکیں گے، نشہ بھی نہیں چڑھے گا، نہ سر میں درد نہ نشہ. یہ 2 فضیلتیں ہو گئی. چوتھی بات آ گئی چہارم سبب تنعم، چہارم میوے. وفاکہۃ میوے مما یتخیرون، جو میوے مرضی ہے گلے چڑھے وہ دے دیے، نہ